السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ تو پچھلی سبق میں ہم لوگوں نے تختی نمبر 8 کو مکمل کیا تھا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ تختی نمبر 8 ہم لوگوں کا مکمل ہو گیا، جو کہ تنوین اور نون ساکین کا بیان تھا۔ آج ہم تختی نمبر 9 اظہار شروع کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اوپر میں تختی نمبر 9 اظہار۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ اظہار کے معنی کیا ہے۔ اظہار کے معنی ہے ظاہر کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ کس چیز کی ظاہر کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے تنوین و نون ساکین کا قاعدہ نمبر 1۔ تنوین اور نون ساکین ہم جانتے ہیں۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکین کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو اسے نون ساکین کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ نمبر 1 اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اب جو آگے جو قواعد ہم لوگ پڑھیں گے وہ تنوین اور نون ساکین سے ریلیٹڈ ہی ہوگا، اسی کا قاعدہ آئے گا۔ تو یہ قاعدہ نمبر 1 ہے۔ اب چلیے نیچے آ جائیے۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں۔ اب سمجھنا ہے کہ حلقی کے مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو حلقی کے معنی ہے جن حروف کو ہم حلق سے نکالتے ہیں اسے کہتے ہیں حروف حلقی۔ وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ کیا کیا؟ حمزہ، ہا، غین، ہا، غین، خا۔ یہ 6 حروف جو ہیں وہ حروف حلقی ہے، یعنی کہ حلق سے نکلنے والے حروف ہیں۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جب مخارج کا بیان چل رہا تھا تو اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حلق کے 3 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے نکلتے ہیں۔ یہ 2 حروف جو ہے وہ حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے نکلتے ہیں، اور عین اور ہا جو ہے یہ 2 حروف حلق کے درمیان والے یعنی کہ جو بیچ کا حصہ ہے حلق کا اس سے نکلتے ہیں، عین اور ہا۔ اور غین اور خا جو ہے یہ حلق کے سب سے اوپری حصے سے نکلتے ہیں۔ جو سب سے اوپر والا حصہ ہے حلق کا اس سے غین اور خا نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 جو حروف ہے یہ حلق سے نکلتے ہیں اور انہیں ہم حروف حلقی کہتے ہیں۔ تو اب ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ حروف حلقی کے معنی کیا ہیں، تنوین کسے کہتے ہیں، نون ساکین کسے کہتے ہیں، اور اظہار کے معنی کیا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکین کے بعد یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکین کے بعد حروف حلقی آئے تو کیا مطلب؟ ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ یہاں پر ظاہر کرنے کی بات ہو رہی تھی نا، تو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے اور بلا غنہ کے جلد پڑھنا ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ایک الف کے بقدر ناک میں آواز کو روکنا غنہ کہلاتی ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے بلا غنہ، یعنی غنہ کے بغیر پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا ہے، صرف نون کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے اور جلد پڑھ کر نکل جائیں گے، اس کو کہتے ہیں اظہار کرنا، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ طیرن ابابیلا، دیکھیے طیرن
یہ دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین ہے نا، اوپر میں بتایا گیا کیا، تنوین اور نون ساکن کے بعد، تو یہ تنوین ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے حروف حلقی آئے تو کیا بتایا جا رہا، حروف حلقی آئے تو دیکھیے یہ تنوین ہے نا، اس کے بعد حروف حلقی ہے کہ نہیں، یہ حمزہ ہے نا، تو تنوین کے بعد کیا آ رہی ہے، حروف حلقی، تو وہ جب بھی آئے تنوین اور نون ساکن کے بعد تو ہمیں کیا کرنا ہے، نون کی آواز کو صرف ظاہر کرنا ہے اور جلد پڑھ کر نکل جانا ہے، وہاں پر رکنا نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو چلیے ہم پڑھ کر جلدی جلدی نکلیں گے، اسے ہم کیا کہیں گے، اظہار۔ طیرن، دیکھیے رن میں نون کی آواز ظاہر ہو رہی نا، طیرن ابابیلا، تو ہمیں رکنا نہیں، اگر کوئی کرتا ہے طیرن ابابیلا تو غلط ہو جائے گا، کیوں، کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے جلد پڑھنا ہے اور جلد پڑھ کے نکل جانا ہے، بلا غنہ کی، یعنی غنہ کے بغیر پڑھنا ہے، رکنا یا ٹھہراؤ کرنا نہیں ہے۔ ہم پڑھیں گے طیرن ابابیلا، کیا پڑھیں گے، طیرن ابابیلا، نار حامیۃ، نار حامیۃ، لیمن خشیہ، دیکھیں سب جگہ ہم جلد پڑھ رہے ہیں صرف نون کی آواز کو ظاہر کر کے، لیمن خشیہ من غیرہ، من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا، من عین آنیۃ کفوا احد فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد، دیکھیں سب جگہ، دیکھیں یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا حروف حلقی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر میں نے اظہار کیا، دیکھیں یہاں پر دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی ہم اظہار حلقی کریں گے، یعنی کہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے جلد پڑھ کر نکل جائیں گے، من عین آنیۃ کفوا احد، یہاں دیکھیں دو زبر کی تنوین کے بعد حمزہ آ رہی ہے، یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد عین آ رہی ہے، یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہی ہے، یہاں نون ساکن کے بعد پھر حمزہ، یہاں دیکھیں دو پیش کی تنوین کے بعد ہا آ رہی ہے، یہاں دیکھیں دو پیش کی تنوین کے بعد غین آ رہی ہے، یہاں دیکھیں دو زیر کی تنوین کے بعد حمزہ، اسی طرح اوپر دیکھیے دو زبر کی تنوین کے بعد حمزہ، دو پیش کی تنوین کے بعد ہا، نون ساکن کے بعد خا، نون ساکن کے بعد غین، اور یہاں دیکھیے دو زیر کی تنوین ہے اس کے بعد عین، اور یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہا، یہاں پر بتایا گیا نا حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین کھا، ٹھیک ہے، تو غور سے سنیے، یہ جو حروف ہے اسے آپ کو کیا کرنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے، جب آپ زبانی یاد کریں گے تبھی آپ قاعدہ کو فالو کر پائیں گے قرآن پڑھتے وقت، اگر آپ کو یہ حروف زبانی یاد نہیں ہوں گے تو آپ کچھ کا کچھ قاعدہ کریں گے اور غلط پڑھیں گے، تو ان حروف کو زبانی یاد رکھنا ہے، اظہار کے معنی زبانی یاد رکھنا ہے، حروف حلقی کیوں کہا گیا اسے بھی زبانی یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم اجرا بھی کریں گے اور قاعدہ دیکھیں گے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔